تلاوت کریں گے؟ مائک ہے یہاں پہ؟ کریں. ایک منٹ. ہاں 46 سے ہی پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. چلیں جی. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی
پہلے کچھ سوال آئے ہیں میں اس کو کلیئر کر دوں کیونکہ سوال بار بار آتے رہیں گے کہ جی پیپر پیٹرن کیا ہوگا. پیپر پیٹرن میں آپ کے لیے آبجیکٹیوز ہوں گے. صحیح. سوال ہوگا, سوال میں کوئی آیت دی ہوئی ہوگی, اس کا کوئی 2 3 4 ترجمے کیے ہوئے ہوں گے جن میں سے ایک ترجمہ صحیح ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سوال ہو, ایک لفظ ہو, اس کا ترجمہ ہو. کسی آیت یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی, اس کے 2 3 آپشنز ہوں گے. ایک آپشن پہ ایک آپشن فل کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے فل ان دی بلینکس آ جائیں, اس طرح کا کوئی سوال آ جائے. تو انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ سب سے امید ہے کہ آپ لوگ تیاری کر کے آئیں گے اور اپنا پیپر اچھے سے دیں گے. مقصد صرف آپ نے, ہاں آن سائٹ بھی ہوگا, آن لائن والوں کا آن لائن ہوگا. صحیح. اور روٹ ورڈز میں نہیں پوچھوں گا, ترجمہ پوچھوں گا. صحیح. آپ لوگ کو کیا کرنا ہے, جو آیتیں پڑھائی ہیں ان کا ترجمہ آپ لوگ کو آنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو تفسیر بتائی ہے اس کی وہی, یا پھر مطلب وہ مختصر سی تفسیر آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کسی چیز کا اگر بیک گراؤنڈ بتایا ہے تو وہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی, آج میری ورک شاپ ہے. کتنے بجے؟ میری ورک شاپ نہیں ہے, میرا آن لائن ایک انٹرویو ہے, تو وہ انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگا. اور وہ انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگا. وہ جو پوسٹر شیئر ہوا ہے اس پہ جو لنک ہے ان کے یوٹیوب پیج, فیس بک پیج پہ ہوگا. ہمارے بھی واٹس ایپ, ہمارے بروج کا جو فیس بک پیج ہے اس سے بھی اس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. تو آپ لوگ اس پہ جا سکتے ہیں. ورک شاپ نہیں ہے, وہ ایک انٹرویو ہے کویت میں. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں, تو وہ اسی طرح مشائخ کے اور علماء کے انٹرویوز کرتے ہیں تاکہ ان کی پرسنل لائف, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس کے بارے میں جانیں, تاکہ دوسروں کو بھی اس سے کچھ پتہ چلے, کچھ گائیڈنس ملے, کچھ موٹیویشن ہو. تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ, اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں جس طرح ورڈ کی جمع بتاتا ہوں وہ بھی آئے گی, آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سب اسٹوڈنٹ ایک ساتھ ایگزام دیں گے کبھی بھی. اصول تفسیر بھی آئے گی جی, اصول تفسیر بھی آئے گی, جو میں نے پڑھائی تھی اصول تفسیر, اس میں سے بھی آئے گا. یہ چیزیں آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیے گا, کتاب کو ایک دفعہ گو تھرو ضرور کیجیے گا. اتنا ڈیٹیل نہیں آئے گا تو آسان آئے گا. صحیح. اچھا جی, بس اب بہت سارے سوالات آ گئے. جنہوں نے لیٹ کورس شروع کیا ہے وہ تفسیر کھولیں, احسن البیان اور تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام البھٹوی صاحب کی, اور ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, یا پھر ہماری ریکارڈنگز ہوں گی کلاسز کی وہ لیں. اور تیسرا, ہمارے کچھ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے میری کلاسز کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کیا انہوں نے اور کر رہے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. نہ صرف میری کلاس بلکہ تمام مشائخ کی تمام کلاسز کو انہوں نے ریٹن فارمیٹ میں کنورٹ کر دیے. بہت سو کی تو پریزنٹیشنز, پی پی ٹیز بنائی ہوئی ہیں, سمریز بنائی ہوئی ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو برکت دے. تو آپ وہ کلاسز بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. جی کہاں تھے ہم؟ اصل میں اچھا جی, ہم جس پارٹ آف قرآن پہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں چیٹ آف کر رہا ہوں, مجھے جو ہے وہ ذرا ڈسٹرب کریں آپ کی چیٹس, پھر میں کھول دوں گا اسے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے تھے. شروع میں اللہ نے پہلے پیراگراف میں, جس کو ہم رکوع کہتے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر مختصراً بنی اسرائیل کو ان کے نعمتوں کا ذکر کرایا.
ان کی یاد دہانی کرائی. اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے ہر نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کتنا خطا کار ہے، بار بار کتنی غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور اللہ بھی ان کو معاف کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ان سب کام کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے تم دین مبین پہ، دین مستقیم پہ، راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. لیکن بہت سے ان میں سے لوگ آئے، بہت سے نہیں آئے، بہت سے منافق بن گئے. صحیح، یہ یہودی بعض اوقات تھے جو منافق بن گئے تھے. بعض اوقات کیا مدینہ میں یہودی تھے کہ جو منافق بنے تھے. اچھا جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر انعمت انعام کی، علیکم تم پر، اور میں نے بے شک تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی. واتقوا یوما اس دن سے ڈر جاؤ، واتقوا ڈر جاؤ. ایک منٹ جی، ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ. یہ واتقو یہ تقوا سے نکلا ہے، اصل میں یہ تھا واقعہ، صحیح، وقایت، بچنا. تو اتقو، واتقو، اتقایا، اتقاکم، متقون، یہ سب ایک ہی لفظ سے نکلا ہے. واتقو تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ اور اس دن کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ میں نے بتایا تھا کہ کبھی کسی کو پکڑ لیا جائے تو تین ہی راستے ہوتے ہیں اس کو چھڑوانے کے. قیامت کے دن یہ تینوں کام نہیں آئیں گے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے یؤخذ، یؤخذ بھی لفظ نکلا ہے آخذہ سے. اچھا، یہ جو میں روٹ ورڈز بتاتا ہوں کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ دماغ میں کچھ ترجمہ بیٹھنا شروع ہو، ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اکثر مجھ سے سوال آتے ہیں، سر ہم قرآن کا ترجمہ کب کرنا شروع کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس سال تو نہیں آیا، پہلے بہت آتا تھا کہ سر ہمیں کب عربی آ جائے گی، ہمیں کب آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے ابھی تک عربی نہیں آئی ہے. صحیح ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی 1-2 سال میں عربی آ جائے گی، تو یہ سمجھ لیجیے مجھے عربی نہیں آتی. اس بات سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی یا یہ ترجمے محنت سے آتے ہیں. انسان جتنی محنت کرے گا اتنا اچھا اچھی اس کو عربی آئے گی، اتنا اچھا اس کو ترجمہ کرنا آئے گا اور سمجھ آئے گا. ابھی بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو میں اس کی پریپریشن کر کے آتا ہوں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا مجھے خاص لفظ ترجمہ خاص دیکھنا پڑتا ہے. فہم ہوتا ہے بعض الفاظ کا دماغ میں، لیکن قرآن کا معاملہ ایگزیکٹ ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہوتا کس طرح ہے؟ بار بار پڑھ کے، بار بار یاد کر کے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی یؤخذ یہ نکلا ہے روٹ ورڈ اخذ سے. کس سے؟ اخذ، اخذتم، اتخذتم، اخذتہم الصاعقۃ، یہ سب اسی میرا خیال ہے 6-8 آیتوں میں آ رہا ہے. اور یہاں بھی آ گیا ولا یؤخذ، اخذ لینا، ہاں، آخذون، آخذن. جی باتیں نہیں کریں پیچھے، باتیں نہیں کریں پیچھے. جی یؤخذ لیا جائے گا، اخذ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب روٹ ورڈ اب آہستہ آہستہ یاد کریں گے تو بعض اوقات 100% نہیں، کم از کم 50-60-70% ترجمہ کچھ نہ کچھ ذہن میں گھومنا شروع ہو جائے گا. صحیح. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، کس سے؟ اس نفس سے، نفس کی طرف ہے منہا. اچھا یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے. ضمیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤنس. صحیح. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وہ، یہ، اس کا، اس کا، بہرحال پروناؤنس. کیا کریں، انگلش میڈیم سے ہم پڑھے ہیں، اردو نہیں آتی ہمیں بدقسمتی سے. تو یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے، اور یہ سنگولر فیمیل کے لیے پروناؤن ہوتا ہے، فیمینن. سنگولر
فیمنن. اور ہو جو ہے یہ بھی پروناؤن ہے لیکن یہ سنگولر میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی واحد مذکر کے لیے ہو اور واحد مؤنث کے لیے ہا. تو اگر من ہا ہے تو یہ کسی فیمنن مؤنث کی طرف راجع ہے, اور اگر من ہوت ہوتا تو پھر یہ کسی میسکولن کی طرف ہوتا. تو عربی میں جو نفس ہے, لفظ نفس ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فیمنن ہے, مؤنث ہے. کہا ولا یؤخذ منها, اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے, عدل, کوئی بھی عدل, کوئی بھی عدل. عدل کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ کوئی بھی فدیہ. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ینصر یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ناصارا, اور یہ کیا ہے؟ مدد کرنا. ٹھیک, مدد کرنا. ینصر کا روٹ ورڈ ناصارا, اور اس کا معنی ہے مدد کرنا. ینصرون, انصر, ناصر, انصری, ینصرون, نصر من ہے نا, نصر من اللہ و فتح قریب. جی سورۃ نصر کیا ہے؟ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ, کہ جب آ گئی اللہ کی طرف سے مدد. کہہ رہے ہیں ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. پھر کہا اور تم یاد کرو. یہ جو واو ہے نا یہ بار بار اذکرو کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو واو ہے یہ بار بار اذکرو کی طرف لے کے جا رہا ہے. وذکرو اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تھوڑی سی ایڈوانس بات ہے, آپ نحو میں پڑھیں گے کہ اذکرو وذکرو, کہ تم یاد کرو اس وقت کو, اذ نجیناکم, جب ہم نے تمہیں نجات دی. کس سے؟ من آل فرعون, آل فرعون سے. یسومونکم, جو چکھاتا تھا تمہیں, سوء العذاب, یعنی دیتا تھا تمہیں برا عذاب. جب قوم سے نجات دی جو تم پر عذاب دیتے تھے, یعنی برا عذاب. یذبحون ابناکم, اپنے بیٹوں, تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے اور خواتین کو چھوڑ دیا کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء, اور اس میں بہت بڑی آزمائش ہے. من ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے. یہاں جو عظیم من ہے نا, یہ رب کی صفت نہیں بتائی یہاں پہ, عذاب کی بتائی, آزمائش کی بتائی ہے, آزمائش کی, کہ بلاء عظیم من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم آزمائش ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کس کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا؟ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے, کوئی نہ کوئی ٹرائل ہے, کوئی نہ کوئی آزمائش ہے. یہ زندگی ہے ہی آزمائشوں کا نام. کوئی انسان یہ سمجھے کہ جی میری زندگی بڑی فٹ فاٹ ہو جائے اور میری زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئے, نو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور کوئی یہ سمجھے کہ میری زندگی میں آزمائش نہیں ہے, میں بہت نیک ہوں, میں بہت متقی ہوں, میں بہت پرہیزگار ہوں, نہیں, یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ جن لوگوں میں سے سب سے زیادہ جن کو آزمائش دی جاتی ہے یا جن پہ آزمائش آتی ہے وہ کون ہے؟ الانبیاء, انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر ان جیسے لوگ, یعنی جو ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا اس کو آزمائش آئے گی, کہ جو دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا اس کو آزمائش آئے گی. بہت دفعہ ایسے ہوگا اور ہوتا ہے کہ انسان دین پہ نہیں چل رہا ہوتا. بعض اوقات انسان دین کو سیریس لینا شروع کر دیتا ہے, اور کبھی کبھار وہ بزنس کر رہا ہے, بزنس میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو اس کو بہت پیسہ آ رہا ہے. جیسی حلال کام کیا, اپنے کاروبار میں سے حرام کمائی ہٹائی, فوراً نقصان ہونا شروع ہو گیا. اور شیطان دماغ میں وسوسہ, دیکھو تم حرام کام کرے تھے, اللہ نے تمہیں کتنی برکت دی ہوئی تھی, اور اب تم نے حلال کیا ہے, تمہیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کا مطلب تم پیسہ کما ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم یہ حرام نہ کر لو. جھوٹ بولے بغیر تم کاروبار نہیں کر سکتے. اسی طرح انسان بعض اوقات جب دینی ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, بعض اوقات خواتین حجاب کرنا شروع ہو جاتی ہیں, پردہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر ایسی گیدرنگز اوائڈ کرتی ہیں کہ جن میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے,
یہ ایسے لڑکے کہ جو چلو داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، گالم گلوچ سے بچنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کی غیبتیں کرنا بند کر دیں، اور نماز با جماعت پڑھنا شروع کر دی، یا پھر دینی کلاسز میں آنا شروع ہو گئے، تو وہ بھی کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس سے انسان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے یہ آپ کے لیے ٹیسٹ رکھا ہے کہ آپ کو اور مضبوط کرے۔ انسان کی زندگی میں جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں وہ انسان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، کیا ہے حافظ صاحب؟ ہاں، الف لام میم، حافظ نہیں آپ؟ اچھا، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ حسب الناس ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے ضرور بالضرور تم سے پہلوں کو فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ اللہ جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تم میں سے اس وعدے کو، اللہ کے اوپر ایمان سچا کون لائے، یہ اللہ فوراً ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی انسان کوئی دین کی طرف آگے بڑھے گا، ضروری نہیں ہے کہ جی دین پہ چلے گا جی پھول برسنا شروع ہو گئے، اور جی ہر چیز جو ہے وہ فلورل دکھ رہی ہے، اور انسان کو لگ رہا ہے کہ وہ جی بہت ہی بڑی جنت میں آ گیا ہے۔ نہیں، یہ دنیا میں انسان کو پریشانیاں آئیں گی، آتی ہیں، اللہ نے خود کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بالضرور آپ کو مبتلا کریں گے۔ کس چیز میں؟ من الخوف والجوع، خوف سے، بھوک سے، ہم ضرور بالضرور آپ کو مبتلا کریں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، مال کی کمی سے، انفس کسی سے محبت کرتا ہوگا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، شوہر، وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ثمرات، کھانے پینے کی کمی، رزق کی تنگی ہو جائے گی، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس دنیا ہے ہی پریشانی، آزمائش۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو اس دنیا سے، پریشانیوں سے کب نجات ملے گی، کب وہ ان پریشانیوں سے آزاد ہوگا؟ کہا جب وہ پہلا قدم جنت میں رکھے گا۔ اللہ اکبر! تب تک انسان کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ امام احمد بھی جب اس دنیا سے انتقال کر رہے تھے، یہ بات میں بتاتا ہوں اپنی شیطان والی ورکشاپ میں، کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے مرض الموت میں تھے، اور مرتے ہوئے، مرض الموت ہوتا ہے تو انسان پہ بڑی عجیب سی کیفیت، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا۔ امام احمد بھی بے ہوش ہو رہے تھے، پھر ہوش میں آ رہے تھے، پھر بے ہوش ہو رہے تھے۔ تو ان کے بیٹے بتاتے ہیں، بیٹے کون؟ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں جب ہمارے والد جب فوت ہو رہے تھے، جب ان پہ وقت آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کے وہ کہہ رہے تھے اب تک نہیں، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ عربی کا کیا لفظ ہے، میں ذہن سے نکل گیا، نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش میں آئے تو امام احمد سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ سوتے ہوئے کیا بول رہے تھے؟ نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ کہا میں جب اس موت کی یعنی سختی میں تھا، بے ہوش ہوا، تو میرے سامنے شیطان آیا، اور شیطان نے مجھے کہا احمد تم تو مجھ سے کامیاب ہو گئے، اے احمد تم تو جیت گئے، میں تم پہ اپنا وار نہیں کر سکا۔ احمد نے کیا کہا؟ تو بیٹا میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ تو کہا جب تک انسان جنت میں پہلا قدم نہیں رکھتا تب تک آزمائش ہی آزمائش ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ لیکن ان آزمائشوں سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ انشاءاللہ ان دنیا کی پریشانیوں سے انسان کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھے، کیسے خوش رکھے، یہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سب کو بتاتا رہوں گا۔ بس یہی بات یاد رکھیے کہ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ بھی تھے کہ جن کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، سخت پریشانیاں اور تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، یہاں تک کہ اس شہر سے نکلنا پڑ گیا ان کو۔ آپ اور ہم پہ کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانیاں، صرف ایک اچھی گاڑی کا نہ ہونا، اچھے گھر کا نہ ہونا،
اچھے گھر میں شادی کا نہ ہونا، یا کسی رشتے میں کوئی تنگی ہونا، یا کوئی تکلیف آ جانا. صحیح ہے، انسان لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور انسان اس پریشانی میں اس کو اجر ہی مل رہا ہوتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو جب پریشانی ہو تو کیا کرنا ہے؟ اچھا نہیں، میں پیچھے چلا گیا، معذرت. ہاں یہ بات یاد دلائی. اچھا نہیں، پوائنٹ صحیح آ گیا کہ جب پریشانی ہو تو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. آگے پھر ایک نیکی کے بارے، ایک نعمت کے بارے میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، اور انجیناکم، انجینا یہ نجات سے نکلا ہے، روٹ ورڈ نجا. وہ کہتے ہیں نا من سکتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح اور کسی حدیث میں آتا ہے، نہیں میں نے غلط مثال دے دی، من سکتا نجحا، ٹھیک ہے، یا نجا ہے میرا خیال ہے. نجحا جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ ہے کس چیز کا؟ کامیابی کا. اور نجا جو ہے وہ ہے آزادی کا. ٹھیک ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں آزادی دی، نجات دی. کس سے؟ آل فرعون سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یعنی یہ تمہارے پیچھے نکلے تھے، تم آگے آگے تھے. یہ پورا واقعہ اور بھی قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، سورتوں میں، کہ تم آگے آگے تھے. موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ، نہیں، موسیٰ کو کہا کہ تم سمندر پہ مارو اپنا عصا، تو سمندر دو حصوں میں ہو گیا. موسیٰ ان کی قوم نکل گئے اور آل فرعون غرق ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اور اس چیز کو بھی یاد کرو، یہ کس دن ہوا تھا یہ معاملہ؟ ہاں 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا؟ ابن عباس فرماتے ہیں جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اس دن یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا. پتہ چلتا ہے جب انسان کو کوئی خوشی ملے تو روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک، برتھ ڈے کا کیک نہیں کاٹنا چاہیے، ہے روزہ رکھیں. آپ کی خوشی کا دن ہے کوئی، میں روزہ رکھ لیں. اس دن آپ کو خوشی ملی، آپ روزہ رکھ لیں، دعائیں کریں، سجدہ ریز ہو جائیں. روزہ رکھا. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتا ہوں. یہودیوں سے کہا میں تم سے زیادہ موسیٰ پہ حق رکھتا ہوں. چنانچہ اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا میں اگلے سال بھی اگر موجود رہا تو میں اگلے سال 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا. پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشورے کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا. یہ حدیث میں آتا ہے پہلے عاشورہ پھر فرض ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ نفل قرار دیا گیا. فہم تم؟ چلیں جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جی بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا جی، تو سب باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اندھیرا تو نہیں ہو گیا کلاس میں؟ زاہد یہ سب باہر کیوں جا رہے ہیں؟ تم کیوں باہر جا رہے ہو؟ اچھا نیٹ یہاں چل رہا ہے؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، ایسا نہ ہو کہ آواز نہ جا رہی ہو. کیسے؟ ہاں جی آن لائن اسٹوڈنٹس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں جی، شکر. اور تم اس کو یاد کرو اذ واعدنا موسیٰ. جی کون سے ٹیچر نے؟ اچھا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے میعاد مقرر کی، کس چیز کی؟ 40 راتوں کی. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جب یہ
فرعونیوں سے نجات پا کر کہاں گئے تھے؟ صحرائے سینا میں چلے گئے تھے، ایک صحرائے سینا میں چلے گئے تھے. لیکن اور ہاں یہ انہوں نے یہ بات اچھی بتائی، من سماتا نجا، جو خاموش ہوا وہ بچ گیا. کہ جس نے اپنی زبان پکڑ کے رکھی، زبان پہ تالا لگا لیا تو وہ بچ گیا. تو جب منہ سے کوئی ادا کر دیا تو کیا، یہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. یہ نام تو آپ نے رکھا ہوا ہے عجیب سا، مجھے تو نہیں پتا، یہ پینگو نام ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہیں گے. بہرحال نام پتا ہوتا ہم آپ کا نام بھی بتاتے. جی ہاں، تو یہ صحرائے سینا میں چلے گئے، صحرائے سینا میں. اور وہاں جب گئے تو کوئی کتاب نہیں تھی، تورات نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت جو وحی ہی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کچھ اپنی وحی سے وہ کام یعنی تعلیمات دے رہے تھے، احکامات دے رہے تھے، گویا کہ صرف حدیث چل رہی تھی. اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو حدیث ہی بتائی جا رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پہ بلا لیا، اور وہاں پہ ان کو کیا دیا؟ تورات عطا کر دی. اور جب تورات عطا کی اور جب یہ واپس گئے تو دیکھا قوم تو بچڑے کو معبود بنا بیٹھی ہے، قوم تو بھٹک گئی، مشرک بن گئی، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا دیا. تو پھر اس کا یہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، انتم ظالمون، اور تم اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے. شرک، بچڑا، عجل بچڑا بنا لیا. بچڑا کیا ہوتا ہے؟ گائے کا بچہ. جید، من بعدہ وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. جی یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 سے لے کے 97 تک، 87 سے لے کے 97 تک میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے کیا دیکھا. اذا رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ اپنی قوم کے پاس گئے تو بڑے شدید غصے میں تھے، غصے میں لوٹے کہ کیا دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ ان کو پہلے سے کچھ نہ کچھ خبر دے دی گئی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ نے اپنی نعمت کیسے یاد دلائی؟ کہا تم شرک کر بیٹھے تھے، تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اتنا بڑا ظلم کر لیا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذلک، اس بات کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو. پھر تم اس چیز کو بھی یاد کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب، الکتاب ہم نے تورات عطا کی، والفرقان اور فرقان عطا کی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ. الکتاب سے تو بالکل معنی کیا ہے کہ وہ تورات عطا کی. فرقان سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ تورات کی شرح ہے، یہ تورات ہی حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا کر دیا گیا تھا، ڈیسیژن میکنگ پاور یہ دے دی گئی تھی، فیصلہ کرنے کی قوت، کیسے فیصلہ کیا جائے، کہ جو حق و باطل میں فرق کرتی تھی، وہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. ہم نے آپ کو کتاب بھی دی اور تورات بھی دی، اس کا مطلب یہ کتاب تو دے دی، تورات دے دی، فرقان آپ حق اور باطل میں پہچان لیا کرتے تھے. صحیح، اللہ اکبر. تو دونوں معنی اس میں کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے کتاب دی، لعلکم تہتدون، ایک یہ نعمت. پھر کیا نعمت؟ اور اس کو بھی یاد کرو. یعنی آپ دیکھیں نا کتنی نعمتوں کی بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ نالائق لوگ تھے جو دین پہ ایمان، اسلام پہ ایمان نہیں لائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، کس بات سے؟ جو تم نے عجل بنا لیا. عجل کو بنا لیا کیا؟ الہ بنا لیا.
معبود بنا لیا. فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو اپنے باری اپنے خالق کی طرف. فاقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو. کیا مطلب قتل کرو؟ ہاں، فتوبوا الی باریکم، ہاں باریکم فاقتلوا انفسکم. دین اسلام میں کیا معاملہ ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اس وقت بھی کیا تھا کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی مرتد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. پہلے بھی بنی اسرائیل میں پہلی شریعت میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر کوئی کافر ہو جائے، کوئی شرک کر بیٹھے تو اس کو بھی قتل کرنا ہے. یہ بند کر دیا انہوں نے، اے سی بند کر دیا. جنریٹر نہیں چل رہا؟ اچھا. صرف فرق کیا ہے ان کی شریعت میں اور ہماری شریعت میں؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو دین اسلام میں اس کی تخویف ہے کہ اس کو توبہ کی اجازت مل سکتی ہے. یعنی اگر وہ توبہ کر لے، واپس مسلمان ہو جائے تو نہیں مارا جائے گا. لیکن پہلے یہ قتل کرنا ہی ہے. یعنی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن حد تو مقرر کریں گے نا، سزا ملے گی. لیکن ہماری شریعت میں اگر کوئی زنا کر لے شادی شدہ، تب بھی اگر توبہ کر لے تو وہ حد نافذ ہوگی، حد نافذ ہوگی. چلیں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بھی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. ذالکم خیر لکم عند باریکم، بے شک یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کی طرف سے. فتاب علیکم، پس تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہی ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کر لیا تھا. اللہ اکبر. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں انٹرنیٹ ہے، سوال آ رہے تھے. جی پوچھ رہے ہیں زنا کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے ایڈلٹری. ٹھیک ہے چلو. ہاں تو ہوا یہ کہ سب کو جمع کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، سب کو جب جمع کیا گیا تو پھر جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو پھر خنجروں سے قتل کیا گیا، اور جنہوں نے نہیں بنایا تھا انہوں نے قتل کیا. ہاں تو تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دم جب یہ معاملہ ہوا سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو انہوں نے اس پہ ایک تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، اور پھر سب ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے. اور پھر ایک دم روشنی ہو گئی تو پھر دیکھا کہ 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے. 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور اسی اس میں ان دونوں کی توبہ اسی طرح قبول کی گئی کہ جو قتل ہوئے وہ بھی معاف کر دیے گئے، جنہوں نے قتل کیا وہ بھی معاف کر دیے گئے. انہ هو التواب الرحیم. نہیں تبھی تو انہوں نے قتل کیا. نہیں نہیں، جب وہ انہوں نے بھی کچھ حد تک یہ اس گناہ میں یعنی اپنا حصہ ڈالا تھا. ہاں وہ تو مستقل مجاور بن کے بیٹھ گئے نا وہاں پہ، وہ بھائی یہی ہے ہمیشہ کے لیے ہمارا یہی ہے. لیکن یہ جو تھے یہ مجاور نہیں بنے. صحیح ہے.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس کو، وَإِذْ قُلْتُمْ، قُلْتُم بھی کس سے نکلا ہے؟ ہاں، کہنے سے، قَالَ يَقُولُ قَوْلًا، اسی طرح قُلْتُم، اور یاد کرو اس کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، ہم تیرے پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، نرا، یہ بھی روٹ ورڈ ہے رَآیا، رَآیا، صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نرا، ترا، ہے نا، الم ترا کیف فعل ربک، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہاں، الم یرا، یرا بھی آیا قرآن میں، بہرحال یرا، یرانی، ترانی، موسیٰ نے کہا نا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، تو کبھی نہیں دیکھ سکتا مجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی سے نکلا، یہ حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، سامنے سامنے دیکھ لیں، واضح دیکھ لیں، کھلم کھلا دیکھ لیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو یہ صاعقہ، کڑک نے پکڑ لیا، تھنڈر، تھنڈر نے آ پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، صحیح؟ اللہ اکبر۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کر لو۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات جنہوں نے کہی تھی نا کہ جی ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم نہ دیکھ لیں، صحیح، یہ کہنے والے 70 آدمی تھے جن کا سورہ اعراف میں ذکر ہے، صحیح، اور جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا، صحیح، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز نہیں یقین کریں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ بھائی ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس پر یعنی ایک زلزلہ آ گیا، بجلی کڑکی، اور وہ بے ہوش ہو کر مر گئے۔ کچھ نے ترجمہ کیا بس بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن بات یہ ہے کہ بالکل مر گئے، جیسے قرآن کی آیت ہے نا من بعد موتکم، موت کا لفظ آیا ہے کہ موت، مر گئے۔ تو پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے، اور یہی ان کا انعام تھا، انہوں نے یہ کام کیا، یعنی ایک اپنی ہر دھرمی ضد دکھائی نا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ان کو موت آ گئی، موت آ کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ زندہ ہو گئے، اور پھر اللہ نے یعنی یہ ان کو انعام یہ یاد دلایا۔ تو بات ایک یہ بھی کہہ لیجئے کہ ان پہ ایک انعام تھا کہ جب وہ مر گئے تو پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر، علیکم آپ پر، علیکم آپ پر، الغمامہ سایہ، سایہ نازل کیا، الغمام، ظللنا سایہ کیا، الغمام بادلوں کا سایہ، غمام کہتے ہیں بادل کو، کہ جب ہم نے کیا کیا، پر بادل کا سایہ نازل کیا، یعنی بادل سے سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا آپ پر من و سلوہ، آپ پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان چیزوں میں سے، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، رزقنا عطا کی ہے، کھلائی ہے، دی ہے، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اصل میں وہ جب صحرائے سینا میں چلے گئے تو اللہ نے ان پہ ایک اور انعام کیا، صحرا میں گرمی ہوتی ہے، سایہ نہیں ہوتا، تو اللہ نے ان پہ سایہ کیا، بادل، دھوپ انہیں جلا رہی تھی تو پھر اللہ نے ان پہ ایک خاص بادل کا سایہ کیا، اور من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من کیا ہوتا ہے؟ من ایک طرح کا مشروم ہے، بہت سارے پھل تھے جو ادھر صحرا میں اللہ نے اگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَالْكُمَّةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، کہ
کما جو ہوتی ہے نا، کما، یہ کھمبی کو کہتے ہیں، کمبھی، اس کو مشروم ٹائپ چیز ہوتی ہے، یہ من میں سے ہے. اس کا مطلب من ایک چیز نہیں ہے، من بہت ساری چیزیں تھیں جو اگائی گئی، ان کو عطا کی گئی. ٹھیک، اگائی نہیں گئی، عطا کی گئی. ٹھیک ہے، اگائی تو بعد میں اور چیزیں گئی تھی، ان کو عطا کی گئی. اور سلوہ عطا کیا گیا. اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ یہ بٹیر جیسا پرندہ تھا، وہ آسمانوں میں اڑتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو بیٹھے بیٹھے کھانا پینا مل رہا تھا، اللہ نے سایہ بھی کر دیا. آپ کو اور کیا چاہیے؟ روٹی کپڑا مکان. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نہ کچھ کمانا پڑ رہا، نہ کچھ محنت کرنی پڑ رہی، گرمی سے سایہ بھی ملا ہوا ہے. یہ نہیں کہ کوئی محنت کر کے گھر بنانا ہے، گرمی سے سایہ بھی ملا ہوا ہے، کھانا بھی مل گیا، بہترین کھانا مل گیا. کمبی بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں شہد جیسا، شہد سے میٹھا بھی پھل ہوتا ہے. اور بعض اور بٹیر بڑا اچھا جانور ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ ان کو دے دیا بغیر محنت کے، یہ اڑتے تھے، وہ پکڑتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری کی اور اس مال کی قدر نہیں کی. اللہ نے یہی کہا نا، انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ ہاں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جی، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. کس میں؟ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ بستی کون سی تھی؟ اس قریہ بستی کو کہتے ہیں کہ بستی میں داخل ہو جاؤ. بستی کون سی تھی؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. صحیح اقوال یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس کا ایک شہر تھا. ٹھیک ہے، ہاں چلیں، یہ بیت المقدس کا ایک شہر ہی مراد ہے. جی، ایک اور قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ علیکم. ارض المقدسہ، صحیح کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فکلوا منہا، جاؤ اس میں خوب سیر ہو کے کھاؤ. حیث شئتم، جس طرح بھی تم کھاؤ. وادخلوا الباب، اور اس دروازے میں داخل ہو جاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو حطۃ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. حطۃ کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی اجر بہت زیادہ ملتا ہے. اصل میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور اس طرح بیٹھ کے داخل ہو، سجدے کی حالت میں داخل ہو اس دروازے میں، اور کیا کرو؟ حطۃ کہہ کے داخل ہو. انہوں نے کیا کرا؟ یہ اپنے پیٹھ کے بل بڑے اکڑ کے ساتھ داخل ہوئے اور حطۃ نہیں کہا بلکہ کہا حبۃ فی شعرہ. انہوں نے کیا کہا؟ حبہ، کہ جو ایک بال میں جو دانہ ہوتا ہے وہ کہہ کے داخل ہو گئے یہ لوگ. فبدل، انہوں نے بدل دیا کہ جو اللہ نے ان کو بتایا تھا انہوں نے اس چیز کو بدل دیا. اور کیا کہا؟ وہ جو بھی انہوں نے کہا. تو پھر کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کو بدل دیا. غیر الذی قیل، اس سے جو ان کو کہا گیا تھا. قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا، پس اللہ نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا؟ رجزن، عذاب نازل کیا. من السماء، آسمان سے. بما کانوا یفسقون، اس چیز کس وجہ سے جو وہ فسق کیا کرتے تھے. یعنی دیکھیں نا کتنے بڑے نالائق بدبخت لوگ تھے. اللہ نے ایک کام کیا کہ تم یہ کام کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. پھر بھی ہٹ دھرمی کیا الٹے ہو کے داخل ہوئے. حطۃ کہا تھا، وہ نہیں کہا حبۃ کہہ کے داخل ہو گئے. ہاں، حطۃ کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ. ہاں، استغفر اللہ جس آپ کہتے ہیں، استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو حطۃ کا معنی ہے مجھے معاف کر دے. ٹھیک، یعنی استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں استغفار طلب کرتا ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے، تو اس کا حطۃ بھی یہی معنی ہوتا ہے.
صحیح ہے جی، یہاں ہم اپنی اپنی کلاس کو بس کرتے ہیں، رکوع پورا ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے کوئی سوال ہیں تو کر لیں، کچھ سوال ابھی جواب دوں گا، کچھ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جی ٹائمنگ ہوں گی جو کلاس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جی شاید بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو شاید بولا نا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس لیے یہ کام کیا، اس لیے، تاکہ، وجہ بتاتے ہیں، وجہ کے لیے. مولانا وحید الدین خان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ عالم، مجھے ان کی تفسیر کا نہیں پتا، نہ میں نے پڑھی. کیوں معبود بنایا انہوں نے اس کو، بچڑے کو؟ بس یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ شرک میں پڑ جاتا ہے، شیطان بھی ہے بھٹکانے کے لیے لوگوں کو. بنی اسرائیل کے سبھی لوگ قتل نہیں ہوئے تھے. فیمیلز کو کیوں زندہ رکھتے تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. میں بہت جلدی جلدی پڑھاتا ہوں، تھوڑا سلو پڑھایا کروں. اچھا جی، میں کوشش کرتا ہوں میں سلو ہی پڑھاؤں. بہت سی باتیں بتاتا ہوں میں جو مجھے پتہ ہوتی ہیں، ترجمہ بھی کرتا ہوں. صحیح. ایگزام میں کہاں سے کہاں تک آئے گا؟ شروع سے لے کے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہاں تک آئے گا. اگلا ویک لاسٹ ہے نا آپ لوگ کا پڑھائی کا؟ 24 سے ایگزامز، 6 سے، تو پورا ایک ویک ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگلے ویک ہم تھوڑا تفسیر کو ڈسکس کر لیں گے، اسی کو پڑھیں گے. اب وہ آپ لوگ پڑھیں اصول تفسیر. گروپ نے قتل کیا تھا جنہوں نے بچڑے کو. جی سامری نے ان کو لگایا تھا، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے. گروپ نے قتل کیا تھا وہ ایمان والے تھے. چلیں اس کی بھی تفصیل میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. آج کی کلاس تک نہیں، اگلی کلاس تک. چلیں جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.